من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائیاں اور بزرگیاں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے 7 آسمانوں کو بغیر برج کے، بغیر پلروں کے پیدا فرمایا. وہی اللہ تعالی ہے جس نے انسانوں کے فائدے کے لیے سورج اور چاند رکھے، اور وہی اللہ تعالی ہے جس نے آسمان کی زیب و زینت کے لیے ستارے پیدا فرمائے، اور وہی اللہ تعالی ہے جس نے کائنات کے ہر ذرے کو پیدا فرمایا، اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالی نے کسی کی مدد نہیں لی. وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا. اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین و حاضرات، بزرگ اور نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر خطاب سنیں گے. موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں؟ کتنے ہیں؟ 6 نہیں ہو سکتے کیا؟ چلیے الحمدللہ آپ نے جواب دیا. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ماشاءاللہ، یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ ارکان اسلام کیا ہے اور ارکان ایمان کیا ہے. ارکان ایمان کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر. ارکان ایمان 6 ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور 6 نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانا. آج کا جو موضوع ہے وہ ارکان ایمان میں سے ایک حصہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا. یہ اتنا اہم اور ضروری ہے. اگر ان 6 ارکان میں سے کوئی آدمی کسی ایک رکن کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان رہتا ہے؟ نہیں رہتا. آج ہم سنیں گے قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں کیا ہیں. قیامت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آدمی کی آنکھ بند ہو گئی اس کی قیامت شروع. ایک آدمی مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو زندگی رکھی ہوتی ہے، چاہے 5 سال، 15 سال، 50 سال، 80 سال، 90 سال، جب تک اس کی زندگی ہے وہ باحیات ہے، زندہ ہے. اور جیسے ہی مر جاتا ہے اس کی اپنی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، آسمان، پہاڑ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور زمین کو بوریے کی طرح لپیٹ دیا جائے گا اور سارے کے سارے محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اور وہیں سے شروع ہوتی ہے قیامت. لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی کچھ چیزیں بتائی. قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوگی، پھر اس کے بعد بڑی آئیں گی. کفار اور مشرکین اللہ تعالی کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب کفار اور مشرکین سے پوچھا جاتا زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا. لیکن مشرک کیوں ٹھہرے، کافر کیوں ٹھہرے؟ کیوں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے
اس کو وہ نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور یوم آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو۔ اور کفار اور مشرکین قیامت کا، آخرت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 29 وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وَقَالُوا کفار و مشرکین کہتے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ارے ہم مر جائیں گے، ہم سڑ گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ ہندوؤں کے اندر پنرجنم کا عقیدہ، اسلام کے اندر بھی پنرجنم کا عقیدہ ہے، لیکن وہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور یہاں پنرجنم کا ہی نہیں بلکہ 7 جنم کا عقیدہ ہندوؤں کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر نہیں۔ ایک مرتبہ مر گیا تو ختم، اور وہاں غیر مسلموں کے اندر ہندوؤں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے 7 جنموں کا جو عقیدہ ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اگر اچھے کام کیا ہوگا تو انسان بن کے پیدا ہوگا، اور اگر برا کام کیا ہو تو کتے بلی بن کر پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی مر گیا ختم، لیکن ہاں وہ دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جب اٹھیں گے تو جائیں گے کہاں؟ محشر کے میدان میں۔ اور یہ جو قیامت ہے، ایک مسلمان اس کو مانتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن ایک کافر، ایک مشرک، ایک ملحد جس کو اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 59 إِنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں شک نہیں ہے، جس طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ اب رات ہو چکی ہے، صبح آنے والی ہے، صبح کے آنے میں جیسے شک نہیں ہے تو ویسے ہی قیامت کے آنے میں بھی ایک مومن کو شک ہونا نہیں چاہیے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے اور آنے ہی والی ہے۔ اب سوال یہ ہے قیامت کب آئے گی، کون سے سال آئے گی، کون سی صدی میں آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، اس کے تعلق سے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187 میں اللہ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا، قیامت آئے گی لیکن قیامت کے آنے کا وقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ لقمان کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں غیب کی 5 چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ان اللہ عنده علم الساعة قیامت کا کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب ہوگی اور کتنی ہوگی, رحمت بن کر آئے گی عذاب بن کر آئے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, شریف ہوگا یا بدماش ہوگا, مولوی بنے گا یا گنڈا بنے گا, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کے دن انسان کیا کمانے والا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ انسان کہاں مرنے والا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. قرآن کریم کی ان تمام آیات سے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی ہے کہ قیامت آنے والی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی ہے کہ قیامت آنے والی ہے, لیکن اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جبرائیل نے نبی سے سوال کیا متی الساعة, اے اللہ کے نبی قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ساری خبریں تو تم میرے پاس لے کر کے آ گئے ہو, تم بتاؤ تو مجھے پتا چلے گا. جب تم کو ہی معلوم نہیں ہے تو مجھے کہاں سے علم آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم نہیں دیا گیا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا ہے کہ قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی. ان بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. ذرا اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں. پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں آپ لوگ, ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے, آپ کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. قیامت کی پہلی قسم یا قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں, اور قیامت کی دوسری قسم قیامت کی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. ظاہر ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ ظاہر ہو چکی ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ ظاہر ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. اور تیسری قسم ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیاں. لیکن آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلی قسم کے بارے میں کہ قیامت کی ایسی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں. اس تعلق سے 4 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز بخاری کی روایت ہے, جبکہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثت انا والساعة كهاتين قال وضم السبابة والوسطى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نبی بن کر آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر کے فرمایا میرے اور قیامت میں بس اتنا فرق ہے, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا قیامت آ جائے گی. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے, اس دنیا سے چلے گئے. قیامت آنے والی ہے, قیامت قریب ہے, اور یہ پہلی نشانی ہے جو ظاہر
ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں زندگی دیتی رہے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ آپ دنیا میں آئے اور آپ کا اس دنیا سے جانا بھی کیا ہے؟ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعۃ احداہن موتی، مجھ پر موت واقع ہو جانا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سے تیسری چیز ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ واقعی آپ نے کبھی سنا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بیان فرمایا۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة قیامت قریب ہے، وانشق القمر اور سورج شق ہو گیا، سورج کے دو ٹکڑے ہو گئے، وانشق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے نا، اگر آپ دو ٹکڑے کر کے بتائیں گے ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا نیچے ایک ٹکڑا اوپر چلا گیا۔ حالانکہ ان کو نبی کے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو جادوگر ہے، دیکھو چاند کے انہوں نے دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ بلکہ یہ نبی کا کمال نہیں تھا، کمال اس رب ذوالجلال والاکرام کا تھا کہ جس نے آپ کو معجزے سے نوازا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج سائنٹسٹ ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چاند کے درمیان ایک لکیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ وہی لکیر ہے جو چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اب سائنسدان بھی ماننے لگے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مان رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ایمان انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت نصیب کرتا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں آپ کی بستی میں داخل ہوا تو مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ یہاں کئی لوگ ماشاء اللہ کی توفیق سے ہدایت یافتہ ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی دلی خوشی ہوئی۔ میری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ آپ کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہے تیسری نشانی جو ظاہر ہو چکی۔ چوتھی اور آخری نشانی جو ظاہر ہو چکی ہے وہ ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 16 ہجری کو بیت المقدس جو کہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں فتح نصیب فرمائی۔ یہ 4 ایسی نشانیاں ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ اس کی پہلی قسم ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں۔ اب قیامت کی بڑی نشانیاں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی بہت بڑی لمبی تفصیل ہے۔ کچھ علماء کرام نے 50 چھوٹی نشانیاں ذکر کی ہیں، کسی نے 60 ذکر کی ہیں، کسی نے 70 ذکر کی ہیں، کسی نے 80-90 ذکر کی ہیں۔ لیکن کچھ جو ہے چیزیں، نشانیاں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو سننے کی کوشش کریں۔
چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں. نمبر 1، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہونا. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو عجیب بات آپ کر رہے ہیں، علم کہاں اٹھ رہا، جہالت کہاں عام ہے؟ یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے. علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں علم اٹھتا جا رہا ہے. کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھا لے گا. کس کے ذریعے سے اٹھائے گا؟ علماء کے ذریعے سے. علماء جب اٹھ جائیں گے لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنائیں گے اور جاہل لوگ ان سے سوال کریں گے، فتوا لیں گے، وہ فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. آج عجیب بات یہ ہے مسلمانوں کے اندر، آپ دیکھ لیں اگر یہ کہا جائے کہ کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، تو لوگ کہتے نہیں اصل میں وہ چھوڑ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ باپ دادا کا طریقہ. یاد رکھیے باپ دادا کا طریقہ جنت میں نہیں لے جا سکتا. باپ دادا کا طریقہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. کامیابی کا راستہ اگر کوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج آپ دیکھ رہے کہ اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو علاج کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. گھر بنانا ہو، بلڈنگ بنانا ہو تو کسی انجینئر یا پھر کسی آرکیٹیکچر کے پاس جاتے ہیں. اور اگر دین سیکھنا ہو کسی ایسے مولوی کے پاس جاتے ہیں جس کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم، جس کو خود معلوم نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کس کو کہتے ہیں. ویسے آدمی کے پاس جا کر فتوا دیتے ہیں اور سامنے والا خوشی سے فتوا دیتا ہے. یہ کر سکتے ہیں؟ کیا مشکل ہے؟ نہ اس کو دین معلوم، نہ اسلام معلوم، نہ اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، لیکن کلو معلوم، ہر چیز معلوم ہے. اور اس طریقے سے فتوے بازی کی وجہ سے آج دین کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. جس امانت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس امانت کے اندر خیانت ہو رہی ہے اور لوگ اس دلدل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، کتاب و سنت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. ابھی کچھ دن پہلے واٹس ایپ میں ایک میسج آیا تھا، 2 تصویریں دی ہوئی ہیں. ایک بہت بڑا شو روم ہے، اس کے شو کیس میں جوتے رکھے ہوئے ہیں. اس فوٹو کے نیچے ایک اور فوٹو ہے، سڑک کے کنارے کتابیں بیچی جا رہی اور نیچے لکھنے والا کمنٹس لکھتا ہے جب جوتے رینک میں رکھے جائیں گے اور کتابیں سڑک پر بکنے لگیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے. اس قوم کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت ہے. سوچیے اور غور کیجیے، اگر انجینئرنگ کی کتاب لینا ہو، میڈیکل کی کتاب لینی ہو یا اور LLB کی کتاب لینی ہو تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جہاں اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. اور اگر دین کی کتاب لینا ہو تو کہاں جاتے ہیں؟ سڑک چھاپ کتابیں لاتے ہیں. اور جو سڑک چھاپ کتابیں لا کر کے آدمی پڑھتا ہے وہ زندگی بھر سڑک چھاپ ہی رہتا ہے، بھیک مانگتے گھومتے رہتا ہے لوگوں سے، کبھی اللہ سے نہیں مانگتا. علم اس کی بہت بڑی قدر ہے. اور ویسے بھی ایک معاملہ ہمارے پاس بہت چل رہا ہے، وہ ہے گوگل مفتی. لوگ بیٹھے بیٹھے گوگل میں سرچ کرتے ہیں اور فتوا دینے لگتے ہیں. یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے. یاد رکھیے فتوا دینا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا یہ صرف علماء کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں. عام آدمی کا
پیغام یہ ہے کہ جتنا اس نے سنا ہے پہلی چیز عمل کرنا، دوسری چیز دوسروں کو جیسا اس نے سنا ہے پوری امانت داری کے ساتھ ویسے ہی پہنچانا. ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز کے اندر شامل نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی. آج علماء کے ذریعے سے علم اٹھ رہا ہے. بڑے بڑے علماء، اہل سنت والجماعت کے علماء، کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے والے علماء وہ اٹھ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے علم جا رہا ہے اور جہالت کا ایک عام رواج اور چلن بن چکا ہے. اور دوسری چیز ہے قیامت سے پہلے شراب اور زناکاری عام ہو جائے. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے زناکاری عام ہوگی، شراب نوشی بھی عام ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. یا ایک آپ دوسرے معنی میں لے سکتے ہیں ہر وہ چیز جس میں نشہ آتا ہے وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جس میں نشہ آتا ہے، چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیرپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب کی بوتل ہو، یا اس کے ذریعے سے سون کر دھواں لے کر نشہ کیا جا رہا ہو، نشے کی جتنی ساری شکلیں ہیں ساری کی ساری حرام ہیں. شراب سے مطلب آپ یہ نہ سمجھے بوتل میں لے کر کے پیئیں گے تو یہی چیز حرام ہے. نہیں، جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ اور بھی جتنی ساری قسمیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. اور عجیب بات ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں میڈیکل اسٹور 10 بجے کھلا نہیں رہتا، لیکن 12 بجے تک شراب کی دکان کھلی رہتی. اور پولیس بھی بڑی عجیب ہے، 10 بجے تک اگر میڈیکل اسٹور کھلا رہتا ہے، 10 بجے کے بعد بند کر دو، 10 بج چکے ہیں. شراب کی دکان 12-1 بجے بھی کھلے، کوئی بات نہیں، ہم کو بھی ایک پینے کو مل جائے. ذرا سوچیے، اندازہ کیجیے. اور شراب آج اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے، نشے کی لت ایسی ہے کہ کئی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں، گھر کے گھر، خاندان کے خاندان تباہ برباد ہو رہے ہیں، لوگ پی پی کر کے مر رہے ہیں نشے کی وجہ سے. لیکن پھر بھی شراب کی لت سے ہم باز آنے کے لیے تیار نہیں. اب اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، پان 320 420، بیڑی، سگریٹ. ابھی ایک نئی چیز نکلی ہے نا، گٹکا. یہ جانتے ہیں آپ گٹکا کیا ہے؟ گٹکے کو انگلش میں لکھو، اسپیلنگ کیا ہے؟ GUTKHA. GUTKHA. اس میں ٹی نکال دو، کیا بچے گا؟ کچھ بچا؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بچ رہا ہے گٹکا کھانے والے وہی کھا رہے ہیں. ذرا سوچیے اور غور کیجیے. اور ویسے بھی کچھ لوگ جو گٹکا کھانے والے ہیں یا پان یا بیڑی، سگریٹ، اس طرح کی چیزوں کی جو لوگ عادی ہیں، جب ہمارے بغل میں نماز کے لیے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے بات ایسی بدبو آتی ہے جیسے گٹار کا ڈھکن کھول کر کے کھڑا کرتے. سوچیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچی لہسن، کچی پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آؤ، رحمت کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں پورا گندی نالی لے کر کے منہ کے اندر آ رہے ہیں، ویسے منہ سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کیا ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ میری زبان سے بات جو نکل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن کوئی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا. یاد رکھیے، جب میری زبان سے نکلی ہوئی بات سے آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا. اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے.
لہذا رب کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو پھر یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی شراب پینے کے بعد مرتا ہے اور شراب نشہ پورا اس کے پیٹ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت حرام ہے اسے. اور رہا مسئلہ زناکاری کا، اللہ اکبر، اس پر میں کیا کہوں. زناکاری حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحش کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ فَاحِشًا، اللہ نے فرمایا یہ بےہودہ کام ہے، یہ فحش کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، ایک برا راستہ ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں چاہے مرد ہو یا خواتین ہو کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت آپس میں جب ملتے ہیں تو یہی زناکاری ہے، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی، ایک حرام چیز کی طرف دیکھنا، بار بار اس کو تاکتے رہنا آنکھوں کا زنا ہے. کسی کے بارے میں، کسی لڑکی کے بارے میں اس کے حسن جمال کو اپنی زبان سے بیان کرنا یہ زبان کا زنا ہے. اس کی خوبصورتی کو اپنے کانوں سے سننا یہ کانوں کا زنا ہے. اس کی طرف چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے. ہمیشہ اس کے بارے میں دل میں خیالات لانا اور مچلتے رہنا یہ دل کا زنا ہے. اور اگر کسی چیز سے اس کو پکڑا جائے تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے. جسم کا ایک عضو زنا کرتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے، ایک نوجوان کو، لڑکے کو، لڑکی کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے زناکاری سے اپنے آپ کو بچائے. اور آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اسکرین ٹچ کی دنیا ہے. اسکرین ٹچ کرو دنیا دیکھ لو، اسکرین ٹچ کرو. یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے یہ 10,000 والا اینڈرائڈ موبائل آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور یہ 10,000 کا موبائل آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. موبائل کو آپ لعنتی چیز نہ سمجھے، موبائل غلط نہ سمجھے. ارے اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے آج کے دور کا موبائل. کیوں؟ ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، ہم یہاں سے ویڈیو کے ساتھ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، وائس کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں. وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا؟ لیکن اس کے استعمال پر ہے. اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو یہی 10,000 کا موبائل ہم کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو تو یہی موبائل ہم کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. آپ کے گھر میں چاقو ہے کہ نہیں؟ چاقو سے آپ کیا کاٹتے ہیں؟ سبزی کاٹتے ہیں، فروٹ کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. اور اسی چاقو سے آپ کسی کی گردن کاٹ دیں گے تو پھر یہ چاقو آپ کے لیے فتنہ بن گئی. استعمال صحیح ہو تو نعمت، استعمال غلط ہو تو فتنہ. موبائل استعمال صحیح ہو تو نعمت، استعمال غلط ہو تو فتنہ. آج موبائل کے ذریعے سے کیا نہیں ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں ہمارے نوجوان اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. نوجوان لڑکوں کا یہ حال ہے، نوجوان لڑکیوں کا یہ حال ہے. اور جتنے کالج کو جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہی ہے ٹائمنگ دینے کے لیے، فلاں وقت میں فلاں وقت آ جاؤ. اور یہ لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں کالج نہیں ہے، کال ایج ہے. یعنی ایسے ایج میں لڑکا اور لڑکی پہنچ چکے ہیں وہاں سے کیا ہوتی ہے؟ کال ہوتی ہے.
लड़का लड़की को कॉल करता है, लड़की लड़के को कॉल करते हैं, और इस तरीके से ये कॉलेज निकलकर अब कॉल एज में कदम रख चुके हैं और यहाँ फिसल गए तो फिसल गए, फिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह जिसको हिदायत देते वही बच सकता है। और यहाँ जितने मर्द और खवातीन मौजूद हैं, जरा आप अपने मोबाइलों पर नजर डालिए, आपके मोबाइल में क्या रखा हो? फिल्मी गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, कव्वालियां हैं, मूवीज हैं, और आपके पास ऐसे ऐसे वीडियोज भी होंगे, फोटोज भी होंगे जिसको देख करके शैतान भी शर्मा जाए। हम लोगों की नजर में बड़े अल्लाह वाले नजर आते हैं, लोगों की नजर में बड़े अल्लाह वाले नजर आते हैं। अल्लाह की कसम है, वही वीडियो, वही सेक्सी मूवीज रख करके उन्हीं वीडियो के साथ हम अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अल्लाह की कसम है, अगर उसी पर हमारी मौत आ गई, अल्लाह ताला को हम क्या वो दिखाए। तो याद रखो, मौत कभी भी आ सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज में दाहिनी जानिब सलाम फेरता हूं, मुझे यकीन नहीं है कि मैं बाएं जानिब सलाम फेरूं। ये दोनों सलाम के दरमियान का जो गैप है, चंद सेकंड, मौत इसमें भी आ सकती है। निकाल दो अपने घरों से गंदगियों को, अपने मोबाइलों से गंदगियों को, अपने लैपटॉप से गंदगियों को निकाल दो। और अगर कोई आदमी ये समझता है, अरे मुझे कोई देख नहीं रहा है, अल्लाह अकबर, कोई नहीं देख रहा है, कोई देखे न देखे, जिसने तुझे पैदा किया है वो तुझे जरूर देख रहा है। आज आदमी गुनाह करने के लिए अपना गांव छोड़ता है, बड़े शहर चला जाता है, ये समझकर वहां मुझे कोई नहीं देखेगा। अल्लाह अकबर। हमारे साथ अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते रखे हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं, दाएं और बाएं अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुहाफिज लगा दिए हैं। हम जो कुछ करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इतना ही नहीं, बल्कि सूरह पाक में अल्लाह ने फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारी जबान से कोई लफ्ज निकलता नहीं, अल्लाह के फरिश्ते उसको नोट कर लेते हैं। किसी रेलवे स्टेशन चले जाएं, किसी बस स्टैंड में चले जाएं, एयरपोर्ट पर चले जाएं, किसी सोने की दुकान पे चले जाएं, किसी सुपर मार्केट में चले जाएं, लिखा हुआ होता है यू आर अंडर सीसीटीवी। क्या मतलब? आप कैमरों के दरमियान हैं। अगर आप चोरी करते हैं, अगर गलत काम करते हैं, दादागिरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कैमरे के साथ हैं, निगरानी में हैं, आप पकड़ में आ सकते हैं। आपको अटेंशन करवाया जा रहा है कि देखो अगर गलत काम करोगे तो पकड़े जाओगे। यहां तक कि आप एटीएम में चले जाएं, इधर से कार्ड डालो, करेंसी निकालो। एटीएम में क्यों लगाया जाता है? एटीएम की हिफाजत के लिए कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी वीडियो निकालकर चोर को, मुजरिम को पकड़ा जाता है। सोचो और गौर करो, एक मामूली एटीएम में जो करेंसी कागज के टुकड़े हैं उनकी हिफाजत के लिए वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, और अगर जुर्म होता है तो मुजरिम को पकड़ने के लिए वीडियो देखा जाता है। एक मामूली सुपर मार्केट की हिफाजत के लिए कैमरे लगे हुए हैं, एक सोने की दुकान के लिए कैमरे लगे हुए हैं। अल्लाह ने सारी दुनिया का निजाम लगाया। अल्लाह के पास कोई नेटवर्क की सिस्टम नहीं है क्या? अल्लाह ताला के पास कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है? और याद रखो, ये दुनिया के सारे सिस्टम फेल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिजली चली गई, बैटरी खत्म हो गई, सारे सिस्टम फेल। लेकिन रब का सिस्टम न आज तक फेल हुआ है और न क़यामत तक फेल होगा। कहां जाओगे अल्लाह की पकड़ से बच गए? जब तक माँ बाप के सामने बेटी बैठी हुई है, क़िरात सुन रही है, अम्मा समझती है मेरी बेटी अल्लाह वाली होगी, क्या सुन रही है? क़िरात सुन रही है।
اندر جا کر کے پوری تصویریں دیکھ رہی, پوری ویڈیو فلمیں موویز دیکھ رہی ہے. اب اندازہ لگائیے کہاں جا رہی ہے ہماری قوم, کہاں جا رہی ہے ہماری قوم, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ آج زنا کاری عام ہو چکی ہے, کال ایج پر پہنچ چکے ہیں. لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, شادی کے بعد کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. لڑکا لڑکی کی ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی, منگنی سے پہلے ہی سارے وہ کام ہو رہے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہو رہے ہیں. میں کھل کر اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مائیں بہنیں موجود ہیں, ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن ان دبے الفاظ کو مائیں بہنیں سمجھنے کی کوشش کرے. اپنے بیٹوں پر باپ نگرانی رکھے, اپنی بیٹیوں پر ماں نگرانی رکھے, اور باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے اوپر نگرانی رکھے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں. اولاد ہونا کمال نہیں ہے. اللہ مسلم کو کیا, اللہ کافر کو بھی اولاد دیتا ہے. اولاد ہونا کمال نہیں ہے, اللہ مانگنے والے کو دیتا ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ اولاد اگر دے دے تو اس کی تربیت اسلامی انداز سے ہو. نوجوانوں وعدہ کر کے اٹھو, اور یہ وعدہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. نیتیں کر دو کہ آج کے بعد ہم گندی تصویریں, ویڈیوز, فلمیں نہیں دیکھیں گے, اور جو کچھ ہمارے موبائلوں کے اندر غلط ہے اس کو نکال کر پھینک دیں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ارے کم سے کم انشاءاللہ تو بولو, کیونکہ یہ لت ایسی ہے, یہ اور جتنی ویب سائٹ ہیں فری میں آج مل رہی ہے, جتنی ویب سائٹ ہے. اور یاد رکھیے یہ نشے کی طرح ہے, انسان جاتا ہے داخل ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا نشہ ہے. آدمی کو ایسے نشے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بات لمبی ہوگی. دوسری علامت یہ ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے شراب عام ہوگی اور زناکاری بھی بہت زیادہ ہوگی. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تیسری نشانی ہے قیامت کے قریب رشتوں کو کاٹا جائے گا. رشتوں کو کاٹا جائے گا. رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے یا رشتوں کو توڑنے کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے, لیکن آج رشتوں کو توڑا جا رہا ہے. کچھ عورتیں کہتی ہیں فلاں کا بہت چل رہا ہے, یوں تو میں چٹکی بجاؤں گی تو رشتہ کاٹ کے رکھ دوں گی. یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں. اور ساس بہو کے جھگڑے تو مشہور ہے. ساس بہو کی نہیں سنتی اور بہو ساس کی نہیں سنتی. نند بھاوج کے جھگڑے بھی بہت مشہور ہے. نند بھاوج کی نہیں سنتی اور بھاوج نند کی نہیں سنتی. اور پھر اس کے بعد جھگڑے شروع, یہاں تک کہ قتل تعلق کیا جاتا ہے, رشتوں کو کاٹا جا رہا ہے. آج داماد سے پہلے بات کی تھی کہ میرے سسرے نکاح کے بعد 1 لاکھ روپے دیں گے. اور سسرے کہنے لگے شادی میں بہت خرچہ ہوا ہے, 2-4 مہینے کے بعد دیتا ہوں, تمہارے گھر پہ میں نہیں آتا. ارے 18 سال 20 سال پال کر کے ایک بیٹی تیرے گھر میں دیا ہے, تو اجنبی ہے, تو اس کو نہیں جانتا, وہ تجھے نہیں جانتی, اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو بھیک بھی مانگتا ہے. ایک ہوتا ہے نیشنل فقیر, ایک ہوتا ہے لوکل فقیر, دوسرا ہوتا ہے نیشنل فقیر. یہ جو جہیز پہ جو پیسہ دیتے ہیں نا, یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے, یہ انٹرنیشنل فقیر ہیں. ان کو شرم و حیا میں لڑکی کے گھر کے اندر گھس کے مانگتے ہیں کتنا دو. اس پہ بہت لمبی بات چیت ہو سکتی ہے, میں بات کو یہیں پر کٹ کر دیتا ہوں. صرف اتنا کہوں گا, حلال کے کھانے والے بنو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ جو لڑکی کی طرف سے دیا جاتا ہے یہ حلال بولنے رہے. دیکھو پھر کہاں بھی لیے تو مولانا یہ بہت زیادہ بولتے ہیں, یہ حرام ہے, یہ حلال نہیں ہو سکتا. کیوں لیتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا. تو رشتوں کو توڑنا یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ وقطع الارحام، قیامت کے قریب لوگ خاص آدمیوں کو سلام کریں گے اور رشتوں کو توڑیں گے، جبکہ بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ رشتوں کو توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج رشتوں کو ہم توڑ رہے ہیں، کمال سمجھتے ہیں، چٹکی بجا بجا کر کے کہتے ہیں میں توڑ دوں گا، میں توڑ دوں گی، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ یہ کمال نہیں ہے، جوڑنا کمال ہے، توڑنا کمال نہیں ہے۔ اور جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو جو لوگ توڑتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، دو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے، آخرت کا عذاب بعد میں۔ دو لوگ کون ہیں؟ تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، چاہے علم پر ہو، دولت پر ہو، ہنر پر ہو، سیاست پر ہو، کسی بھی چیز کو اگر کے چلتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے، اور دوسرے رشتوں کو توڑنے والا یا توڑنے والی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا ہی میں عذاب دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے رشتہ توڑا ہو، عذاب میں مبتلا نہیں ہے تو توبہ کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رشتوں کو توڑنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، قیامت کے قریب چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ کس کو سلام کریں گے؟ جان پہچان والوں کو۔ اب مارکیٹ میں آپ جائیں گے، اگر کسی کو سلام کرنا ہو، ماشاءاللہ ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی سلام کر لیتے ہیں، کسی کی ٹوپی نہیں دیکھتے، کسی کی پگڑی نہیں دیکھتے، کسی کی ٹوپی کا کلر نہیں دیکھتے، جبہ نہیں دیکھتے، پیجامہ نہیں دیکھتے، اس کے چال چلن نہیں دیکھتے، چہرے پہ داڑھی ہے، مسلمان لگ رہا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم اگر آپ جواب دینا ہی نہیں چاہتے، کیوں؟ کہ ہمارے کیٹیگری کا آدمی نہیں۔ اور کتنا بدنصیب وہ آدمی ہوگا جو دعا دینا نہیں چاہتا۔ سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر ہے۔ اور منڈی مار کر کے نکل جاتا ہے جناب آپ ہمارے نہیں ہیں اس لیے ہم سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تیری سلامتی بھی نہ کو، تیری رحمت بھی نہ کو، تیری برکت بھی نہ کو، جا۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے سلام کیا کیجیے۔ اور یہاں مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے، وہ یہ ہے ہم باہر تو بڑے اللہ والے نظر آتے ہیں، سب کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے جاتا ہے جیسے بھائی نیچے منڈی ڈال کے وہ اپنے کیا بولتے ہیں اس کو طبیلے میں داخل ہوتا ہے، ویسے ہم لوگ گھستے ہیں۔ ارے باہر سب کو سلام کر رہے ہیں، پہلے گھر والوں کو سلام تو کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذا دخلتم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ آدمی گھر والوں کو باہر تو پڑے تو جو ہے اپنے دوست احباب کو، رشتے داروں کو سلام کرنا ہے۔ گھر میں ماں موجود ہے سلام کرو، گھر میں باپ موجود ہے سلام کرو، بیوی بچے سلامتی کی دعا دو۔ ارے کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدمی دوسروں کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے اور گھر میں آ رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا نہیں دے رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیماری آ رہی ہے اور پیسے ڈال رہا ہے بار بار ڈاکٹر کے پاس۔ سلامتی کی دعا کرو گے تو سلامتی ملے گی، ڈاکٹروں کو پیسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی یہ ہے صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے قیامت سے پہلے جوان نظر آنے کے لیے لوگ کالا خضاب لگائیں گے۔ جوان ہونے کے لیے کیا لگائیں گے؟ کالا خضاب۔ اب مارکیٹ میں حالت ایسی ہے کہ نوجوان لڑکیاں جینس پینٹ ایسی پہنتی ہیں اور ٹی شرٹ بھی ایسی پہنتی ہیں کہ ایک نوجوان ایک نظر ڈال کر کے اندازہ لگا لیتا ہے اس کی کون سی چیز کتنے فٹ ہے، کتنے انچ ہے۔ اب بوڑھوں کو بھی یا عمر والوں کو بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب اتنی اچھی چیزیں مارکیٹ میں گھوم رہی تو ہم کو بھی جوان نظر آنا چاہیے۔
خضاب لگا سکتے ہیں، اجازت ہے. اگر کوئی آدمی خضاب لگاتا ہے تو لگا سکتا ہے. اپنے سفید بالوں کو پیلا کر سکتے ہیں، لال کر سکتے ہیں، ہرا کر سکتے ہیں، جو مرضی کلر آپ کر لو، لیکن کالا نہیں کر سکتے. وجہ کالا پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، قدرت کی نقل ہم کو کرنے سے منع کیا گیا. مہندی لگائی جائے، اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کا میرا بچہ ہے، 15-20 سال کا لڑکا ہے، ارے کیا کرنا، ابھی جوان بھی نہیں ہوا، کالے بالا چھوڑ کر کے سفید بالا آ رہے ہیں، کم سے کم مولانا اجازت تو دو. ارے مولوی اپنی دنیا میں اپنی دنیا آخرت بھی خراب کر لے گا. کیوں مولویوں کو پھنساتے ہو؟ اور ویسے بھی لوگ اپنے اوپر نہیں لیتے، ادھر ادھر سے لے کر کے مولویوں کو ہی پھنساتے ہیں. ایک نوجوان صبح 10 بجے اٹھتا ہے، فون کرتا ہے، مولانا 10 بجے فجر کی نماز پڑھے تو چلتا کیا؟ ہاں. اب مسئلہ یہ ہے، مولوی اگر کہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں تب بھی مولوی پھنسا، اگر مولوی کہے کہ 10 بجے نہیں پڑھ سکتے تب بھی پھنسا. کیسے؟ اگر کہیں گے ہاں کیا مولانا سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا تھا، 10 بجے پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور اگر کہیں گے کہ ہاں نہیں پڑھ سکتے، بولیں گے دیکھو کم سے کم 10 بجے تو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا تھا، مولانا اس کو بھی نہ کو بول رہے. لوگ اپنے اوپر نہیں لیتے، لے دے کر کے پھنساتے کس کو ہیں؟ مولویوں کو پھنساتے ہیں. کالا چھوڑ دیں، جو مرضی آپ کلر لگا دیں جو آپ کو پسند ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قیامت کے قریب لوگ، ابھی ٹی وی میں ایڈورٹائزمنٹ بھی آ رہا ہے، یوں لگاؤ یوں کالے ہو گئے، یوں دھولو، ختم ہو گیا معاملہ. اور کالے ہی کا ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کالا شباب کی نشانی ہے، جوانی کی علامت کالا پن ہے. آج حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ آج قوم بد سے بدتر حالات پر آ کر کھڑی ہے، دین کے سارے احکامات کی مخالفت ہم کر رہے ہیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی، لوگ جھوٹ بہت بولیں گے، اور جھوٹ اتنا زیادہ ہے، یہ جب سے موبائل آ گیا ہے نا، آدمی پہلے سے زیادہ جھوٹا ہو گیا ہے. موبائل اٹھائے گا، ہلو السلام علیکم، کہاں ہے؟ ارے بھائی تو دلی میں ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ دلی ہم آ رہے ہیں. کہاں ہے؟ دلی میں. بیٹھا ہوا کہاں ہے؟ یورو کے ساتھ بیڈ روم میں بیٹھا ہوا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں سے قرضہ ہم لے لیتے ہیں، جس کو قرض دینا ہے وہ گھر پہ آ کے تھک کر گئے، اب فون کرتا ہے، 10 مرتبہ فون کیا، 11ویں مرتبہ خود نہیں اٹھاتا، بیٹے کو بولتا جا تو بول بابا باتھ روم میں گئے. یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ سکھا رہے ہیں. بچپن میں ان کو جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں. اور 7ویں چیز یہ ہے، شراب اور گانا بجانے کو حلال سمجھ لیا جائے گا. شراب کے بارے میں آپ نے سنا، گانا بجانا اس کو حلال سمجھ لیا جائے گا. اور آج حالات ایسے ہیں، ایک نوجوان موبائل اینڈرائڈ جیب میں رکھا ہوا ہے اور پورا کا پورا سسٹم جو ہے ڈی جے سسٹم اس کے کانوں میں ہے، اور راستے میں چلتے چلتے ہلنے لگتا ہے. کیا ہوا؟ بولے نہیں، پورا ساؤنڈ سسٹم ڈی جے رکھ کر کے چل رہا ہے. یہ ڈی جے کا نام فارم جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتا سکتے ہیں ڈی جے کا نام فارم کیا ہے؟ ڈی جے کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ جہنم. شادیوں میں لگا رہے ہیں لوگ، کانوں میں رکھ کر کے ناچ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جہنمی چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو حرام قرار دیا. آج کی علامت یہ ہے سود پھیل جائے گا، سود بہت زیادہ عام ہوگا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم کہیں نہ کہیں تجارت میں کہہ ہی رہے ہوں گے، سود اتنا پھیل چکا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، اب کہنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو مولانا لون لے رہے ہیں، سود لے نہیں رہے ہیں، سود. ارے بولتے کیوں نہیں آگے؟ دے رہے ہیں تو یہ حلال ہو گیا؟ نہیں، وہ کیا کرنا، مجبوری ہے، گورنمنٹ کو دکھانا پڑتا.
کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا، پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ کتنے لوگوں پر؟ 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 1 سود لینے والا، نمبر 2 سود دینے والا، نمبر 3 سود پر گواہ بننے والا، نمبر 4 سودی کاروبار کو لکھنے والا۔ ان 4 پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ وہ جو بھی کرے گا اللہ خیر و برکت کو چھین لے گا۔ کیوں؟ کام لعنت سے شروع کیا، رحمت کہاں سے آئے؟ اور آج بینکوں والے، فائنانس والے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم بیوقوف بنتے جا رہے ہیں۔ نویں چیز یہ ہے حلال و حرام ہر ذریعے سے مال کمایا جائے گا۔ لوگ آج تمیز ہی نہیں کر رہے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک فارمولا بھی کیا ہے، لڑک کو اس کو ڈلی حلال۔ کوئی ایک آدمی دعوت میں گیا، بولے لگی کہ بھئی یہ حلال کا نہیں ہے، کیا کرو گے؟ بولے کم سے کم شیروا ڈال دو، پیٹ تو بھرنا ہے۔ اب وہ ایک لڑک کر کے ڈلی آ رہی، دوسرے کہا جو آتا ہے وہ آنے دو، وہ حلال ہے، لڑک کے ایسو حلال۔ آج ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال چیزوں کو استعمال کرے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور سود کے تعلق سے ایک حدیث بڑی اہم ہے، وہ پیش کر کے میں جو ہے آگے اپنی بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله۔ جس بستی میں زناکاری اور سود عام ہو جاتا ہے، جس بستی میں زناکاری اور سود عام ہو جاتا ہے، تو پھر بس اس بستی والے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب عذاب اس بستی پر کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ رہا مسئلہ حلال اور حرام ذریعے سے کمانا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ، ایک دور ایسا بھی آئے گا، لوگ مال کمائیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ اور آج ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے اپنی کمائی کو حلال بنائیے اور اپنی کمائی کو حرام سے بچائیے۔ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی حرام کمائی کماتا ہے، اس کی دعاؤں کو، اس کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور 10ویں علامت یہ ہے کہ تجارت اس قدر عام ہوگی، عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائیں گی۔ اور آج ہم مارکیٹوں میں دیکھ لیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی کام کر رہے ہیں۔ اور 11ویں چیز ہے کہ بدعات کی کثرت، یہ قیامت کے قریب ایک فتنہ ہوگا۔ لوگ سنتوں کو آج چھوڑ دیے ہیں، بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے اور یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور 12ویں چیز ہے پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے گا۔ اس سے برا سلوک کیا جائے گا، میں کتنا شریف ہوں میرے پڑوسی سے پوچھ لو، سب پتا چل جائے گا میں کتنے پانی میں۔ کیونکہ سب سے زیادہ جھگڑا آدمی کا کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ پڑوسیوں سے۔ کیوں؟ بچہ کھا کر کے چاکلیٹ کاغذ پھینک دیا، کرکرے کھا کر کے پاکٹ پھینک دیا، اور کوئی چیز ہوگی، سامنے والا کھڑے ہو گئے، تمہارے بچے ویسے، تمہارے ایسے، سب سے پہلے خالہ خاتون نکلے گی گھر کے باہر، ان کے بچے ہی ایسے، یعنی ان کے بچے دودھ کے دھلے ہوئے۔ بڑی شرافت سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، شرافت سکھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو پہچاننا ہو کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کے 3 طریقے ہیں، سننا چاہیں گے؟ کسی آدمی کو اگر پہچاننا ہو کہ وہ کیسے ہے، وہ عادت اخلاق کا، صبر والا ہے، شکر والا ہے، غصے والا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، ہمت والا ہے، ڈرپوک ہے، ساری چیزیں پہچاننے کے لیے اس کے لیے فارمولا 3 ہے۔ نمبر 1 سفر کرو اس کے ساتھ، نمبر 2 اس کو کچھ پیسے دے کر کے معاملہ کرو، نمبر 3 اس کا پڑوسی بن جاؤ، پتا چل جائے گا کھرا اور کھوٹا کیا ہے۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک اتنا کیا جا رہا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گوشت کا سالن بناؤ، مائیں بہنیں اس حدیث کو توجہ سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گوشت کا سالن بناؤ
تو اس میں شوربے کے طور پر پانی زیادہ ڈال دو اور تھوڑا سا شوربہ اپنے پڑوسیوں کو دے کر کے بھیج دو. کیوں کہ گوشت جب بناتے ہیں تو اس کی خوشبو سب سے پہلے کس کو جاتی ہے؟ پڑوسیوں کو جاتی ہے، تاکہ وہ بھی کھا پی کر کے. بوٹی نہیں دے سکتے تو شوربہ دو. اس سے بہت بڑے احکامات ہیں. باقاعدہ اس پر ایک موضوع ہے، ایک گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے. کس پر؟ پڑوسیوں کے حقوق پر. اور 13ویں چیز یہ ہے کہ قیامت کے قریب اچانک موتیں ہوں گی. لوگ اچانک مریں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کھڑے کھڑے لوگ مر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگ مر رہے ہیں. سوئے جناب صبح تک ہمیشہ کے لیے سوئے، جس کو ہارٹ اٹیک کی بیماری کہتے ہیں. یہ اچانک کی موت ہے. کیوں؟ اگر اچانک کی موت مومن کے لیے آتی ہے تو اچھی ہے، کافر کے لیے اچھی نہیں ہوتی. کیونکہ مومن وہ دعائیں پڑھ کر کے سوتا ہے اور دعائیں پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے. کافر کی موت اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اور ویسے بھی آج کل ہماری نوجوان جو نسل ہے، گاڑیاں جب چلاتے ہیں تو نشہ ان کو ایسا ہوتا ہے گاڑیاں چلانے کا. 110 خوش ہو گیا، 120 اور خوش ہے، 130 پہ نہ وہ رہتا ہے نہ اس کی گاڑی رہتی. یہ ایک طرح کا نشہ ہے، یہ ایک طرح کی خودکشی ہے. اپنے آپ کو مار دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا. ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اچانک کی موت قیامت کے قریب بہت زیادہ ہوگی. اور 14ویں چیز یہ ہے قتل بہت زیادہ ہوگا. قیامت کے قریب کیا زیادہ ہوگا؟ قتل، یعنی مرڈر بہت زیادہ ہوگی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارنے والے کو نہیں معلوم میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو یہ بھی نہیں معلوم میں کیوں مارا جا رہا ہوں. اور آج کیا ہے؟ پیسے لے کر کے 2-4 گولیاں سینے میں ٹھوک کے آ جاتے ہیں. کتنے مل رہے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے خطرناک واقعہ بہار کے اندر پیش آیا. ایک آدمی نے اپنے دادا کو جان سے مار دیا. کتنے پیسوں کے لیے؟ 200 روپے. 200 روپے کے لیے اپنے دادا کی جان لے لیتا ہے. وہ کیسا ہوتا ہو؟ اس سے بھی خطرناک واقعہ دنیا کے اندر پیش آ رہا ہے. بلا سبب آج انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور 15ویں چیز یہ ہے قیامت کے قریب لوگ نااہل حکمرانوں کو پسند کریں گے. قیامت کے قریب نااہل حکمرانوں کو لوگ پسند کریں گے. اور زیادہ مثالیں نہ دیتے ہوئے ہمارے ہندوستان کا پی ایم کتنا اہل ہے ذرا اندازہ لگا لیجئے. اور کچھ ایم پیز ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، ڈپلیکیٹ ڈگریاں لا کر کے دکھا رہے ہیں. دیکھو ہم لوگ پڑھے جا چکے ہو کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر دیکھ لو، وہ پوری کی پوری جو سرٹیفکیٹس ہیں، جو ڈگریاں ہیں، وہ ڈپلیکیٹ ہیں. اور فخر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہماری ڈگریاں تو اوریجنل ہیں. اور حالات ایسے ہیں کہ نااہل لوگ حکمران بنے ہوئے ہیں. چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، چاہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ یا تعلق لیول پہ ہو، چاہے وہ مسجد یا مدرسے کے لیول پہ ہو. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ مسجد مدرسے کے اندر نااہل لوگ ہیں. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسجدوں کو سنبھالا ہوا ہے، مدرسوں کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے. لیکن اکثریت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف اسی چکر میں پڑے ہوئے. میں انا کا مطلب فنا، اور اسی انا کی وجہ سے فنا ہو رہا ہے. اور 16ویں چیز یہ ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے. اس کی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے. اور آج ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر آج مسلمان چل رہے ہیں. یہ 17 علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. کیونکہ وقت اور آگے بڑھانے کے لیے اجازت نہیں دیتا ہے، اسی لیے میں یہیں پر اپنی بات کو روک لیتا ہوں. اب یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہر ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں تھی. وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بڑی نشانیاں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں.
قیامت کے قریب جو چھوٹی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں اور ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ان میں سے نمبر 1 وقت کا جلدی گزرنا۔ قیامت کے قریب وقت جلدی گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر فرمائی، سال مہینے کے برابر گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ سیکنڈ کے اندر گزر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر کے بیان فرمایا، ایسے وقت گزرے گا جیسے سوکھے پتے ہیں، آگ لگا دو جیسے وہ جل جاتے ہیں، اس طریقے سے وقت گزر جائے گا۔ ابھی وہ وقت آیا نہیں۔ ابھی جب فون کرتے ہیں، کیا فون اٹھائیں گے؟ نہیں، بزی تھا۔ ارے یہ بزی ہے، بزی ہے۔ ابھی سے آدمی اپنے آپ کو بزی بنا رہا ہے، اور کچھ لوگ اس میں بزی ہیں تو کچھ لوگ لیزی ہیں، سست ہیں فون اٹھانے میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت جلدی گزر جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی لیکن زمین سے کچھ نہیں اگے گا۔ اور تیسری علامت یہ ہے، عرب میں نہریں جاری ہوں گی اور وہاں ہریالی ہوگی۔ عرب پورا کا پورا ریگستانی علاقہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ بارشیں اتنے نازل کرے گا کہ وہاں نہریں جاری ہوں گی، وہاں ہریالی ہوگی، اور یہاں بارش ہوگی، اگے گا کچھ نہیں۔ اور وہاں بارشیں ہوں گی، وہ ریگستان نکل کر کے پورا سرسبز و شاداب علاقہ بن جائے گا۔ اور چوتھی علامت یہ ہے، حیوان اور بے جان چیزیں انسان سے بات کریں گی۔ بے جان چیزیں، حیوان انسانوں سے بات کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بیل گاڑی لے کر کے جا رہا ہے، بیل کو زیادہ مارے گا تو بیل پلٹ کے بولے گا، اے ابن آدم، کیوں جا رہا ہو نا، تیرا کام تو کر، مارتا کیوں؟ جانور پلٹ کر کے بات کرے گا۔ اور اگر کوئی بھیڑیا کسی جانور کو، بکری کو پکڑنے جا رہا ہے اور بھیڑیے کو آدمی جب مارنے جائے گا تو بھیڑیا کہے گا، بھئی میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس کو چھین رہا ہوں یا وہ میری روزی ہے، میں اس کو لینے جا رہا ہوں، بھئی تجھے کیا تکلیف؟ بھیڑیا انسان سے بات کرے گا۔ اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مرد اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر کے چلا جائے گا تو عورت کی ران، یہ جو ران ہے نا، یہ گواہی دے گی کہ تم گھر پہ نہیں تھے، تمہاری بیوی نے فلاں کے ساتھ عیاشی کی۔ اللہ ایسے دور سے ہم کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ایسا دور آنے والا ہے، پوری روایتیں موجود ہیں، اور یہ روایت جو ہے سنن ترمذی کی۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، حرام چیزوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سور اور بندر بنا دے گا۔ حلال چیزوں کو حرام کر لینے کی وجہ سے یا حرام چیزوں کو حلال کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکل و صورتوں کو بندر اور سور کے بنا دے گا۔ ابھی یہ دور نہیں آیا، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، ساری دنیا سے لوگ جائیں گے، مجھے سونا کسی نہیں چاہیے بھائی۔ اور ویسے بھی وہ حدیث موجود ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بنی آدم کو سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی تمنا کرے گا، دوسرا دیں گے تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ بنی آدم کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھر سکتا جب تک کہ اس کو مٹی کا گڑھا کھود کر مٹی کے گڑھے کے اندر اس مٹی کے پتلے کو دفن نہیں کیا جاتا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں جائے گا، لیکن اس وقت اس کی سیریز ختم ہونے والی نہیں۔ اور لوگ وہاں دریائے فرات کے پاس جائیں گے، نیت یہی ہوگی کہ مجھے جانا ہے، لوگوں کو بولیں نہیں میرا کام سنا لینا نہیں، بس میں ایسے ہی جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1000 لوگوں میں سے 999 پر 9 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی صرف جنت میں جائے گا۔ نیتوں پر اس کا حشر ہوگا۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، امام مہدی ظاہر ہوں گے۔
اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، ہندوستان کے کانپور میں مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، جبکہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی جب ظاہر ہوں گے اس وقت ظاہر ہوں گے، اور جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لوگ ان کے اخلاق آداب کو دیکھ کر کہیں گے کہ امام مہدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی ان کے باپ کا اور ان کے ماں کا نام، میرے باپ اور میرے ماں کا نام ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کے خاندان میں سے ہوں گے، یہ آنے والے ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ اور اس کی بھی بہت بڑی تفصیل ہے۔ تو اگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ابھی چھوٹی نشانیاں 7 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ابھی یہ ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں یہ نشانیاں ظاہر ہو کر رہیں گی۔ کیوں کہ ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہمارے باپ دادا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن پیارے نبی کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 چیزیں آپ کے سامنے، 2 قسمیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور انہی میں سے قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں ابھی ظاہر ہوئی نہیں ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ظاہر ہوں گی۔ اب یہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر قیامت کی 10 بڑی نشانیاں آئیں گی، 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ انہی 10 باتوں کو بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قیامت کی یہ 10 بڑی نشانیوں میں سے نمبر 1، مشرق میں زمین اندر دھسے گی۔ نمبر 2، مغرب میں زمین دھسے گی۔ نمبر 3، جزیرۃ العرب میں زمین دھسے گی۔ اور چوتھے نمبر پر دجال آئے گا۔ کون آئے گا؟ دجال آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتلایا تھا، لیکن اس کی نشانی نوح علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ میں اپنی امت کو آگاہ کرتا ہوں کہ دجال کے فتنے سے بچو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، صرف اس کو 1 آنکھ ہوگی، اور تمہارا رب 1 آنکھ والا نہیں ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کانا دجال، 1 آنکھ والا ہے۔ اور یہ جو سارے معاملات دنیا کے اندر چل رہے ہیں نا، یہ کس کی تیاری ہے؟ دجال کو لانے کی تیاری۔ اسرائیل کے اندر یہودی ایک ایئرپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ دجال آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دجال دنیا میں ہے اور زندہ ہے، لیکن کہاں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، اور وہ مثلث ہے، تریکون ہے، کیا اس کو بولتے ہیں؟ میں بھول رہا ہوں، ٹرائنگل۔ وہاں نہ سمندر کے ذریعے سے کوئی جہاز جا سکتی ہے، نہ آسمان سے کوئی پلین اڑ سکتا، اور جتنے گئے ہیں وہ سارے اندر جا چکے ہیں۔ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سیٹلائٹ، بڑے بڑے کیمرے اور بڑی بڑی سائنسی ایجادات اس کو آج تک ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ دنیا میں موجود ہے، صحابہ نے باقاعدہ ان کو دیکھا ہے، نبی کو خبر دی ہے، لیکن وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر آئے گا۔ جب وہ آئے گا ساری دنیا میں ہنگامہ ہوگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 40 دن میں
وہ ساری دنیا کی سیر کرے گا. کتنے دن میں؟ 40 دن میں. اور اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس کے سیدھے ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم ہوگی. لوگوں سے کہے گا اگر تو بولا تو بارش نازل کرتا ہوں، بول. ہاں بولے گا تو بارش نازل ہو جائے گی. بولے مجھے خدا مان. ٹھیک ہے میں مان لیا. جنت میں داخل کرے گا. اصل میں وہ جنت نہیں بلکہ وہ جہنم ہوگی. کسی مسلمان مومن کو دیکھے گا، بولے گا مجھے خدا مان. بولے نہیں مانتا. تیرے پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے کاف فا را کفر. اس کی پیشانی پر دیکھ کر کے مومن پہچان لے گا. منافق مشرک کافر اس کو پہچان نہیں پائیں گے. وہ کہے گا میں خدا ہوں مجھے مان. نہیں مانتا. تیرے اما باپ کو قبر میں سے اٹھا تو اب تو مانتا کیا؟ تو اٹھا سکتا ہے، اللہ تجھے دیا ہوگا، تب بھی میں نہیں مانتا کیونکہ میرا رب وہ ہے جو طاقت دے سکتا ہے. اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. وہ جہنم نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے پہلی 10 آیتیں، بعض روایتوں میں آخری 10 آیتیں. سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بارے میں صحیح حدیث تو ہے. سورہ کہف جو کہ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ کے درمیان اگر دجال آتا ہے، اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا. اگر آپ پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو آپ سے بات یہ حدیث یاد رکھیے، پڑھنا شروع کیجیے. اور یہ دجال ساری دنیا میں گھومے گا، ساری دنیا میں گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ مکہ اور مدینے کے بارڈر پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. حدود حرم جو ہوتا ہے، جو حرم کا جو بارڈر ہے، اس کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکے گا. وہاں سے فرشتے مار کر کے اس کو بھگائیں گے. اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اور یہ 5ویں نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا. کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہودی کہا کرتے تھے ہم نے قتل کر دیا، ہم نے سولی پر چلا دیا. اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. ہم نے شبہ جو ہے شبہ میں ان کو ڈال دیا ہے. ولكن شبه لهم، ان کے جیسا ایک آدمی بنا دیا، اس کو انہوں نے پھانسی دے دی. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے علیہ السلام. قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. دمشق جس کو ڈیمسکس کہا جاتا ہے، ملک شام کے اندر یہ شہر ہے، وہاں ایک مسجد بنائی گئی ہے. اس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے. ظہر کی یا فجر کی یا پھر عصر کی نماز کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. امام مہدی علیہ السلام اس مسجد کے امام ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں تم امام ہے، تم امامت کرو. ان کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے اور آپ کے پیارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. اللہ، یہ شان ہے ہمارے نبی کی کہ آپ کے سامنے کسی نبی کی نبوت، کسی رسول کی رسالت بھی نہیں چلتی. 5ویں نشانی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. 6ویں نشانی یہ ہے یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. اس کا ذکر قرآن سورہ کہف میں بھی ہے. یاجوج اور ماجوج. یاجوج اور ماجوج کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی قوم ہوگی، چھوٹی سی قوم ہوگی. وہ دنیا میں پھیل پڑیں گے، ہر جگہ ہنگامہ مچائیں گے، انسانوں کو کاٹ کر کھانے کی کوشش کریں گے. لیکن انسان کیا کریں گے؟ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں، جنگلوں میں چلے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کے آپ برگزیدہ بنتے ہیں، ان یاجوج اور ماجوج کی وجہ سے ہم تنگ آ چکے ہیں، کچھ کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے.
याजूज और माजूज के गर्दन में अल्लाह ताला कीड़ा पैदा करेगा, उस कीड़े की वजह से मरेंगे और इतने मरेंगे कि किसी शहर में किसी बस्ती में आने के लिए किसी आदमी का जी नहीं चाहेगा, उतनी सड़ी बदबू आएगी। फिर लोग कहेंगे ईसा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बारिश नाजिल करेगा, ये पूरा बह करके समंदर में चले जाएंगे, यहां तक के समंदर का पूरा पानी तक पी जाएगा। बाजार में इतनी बड़ी बातें लिखी, इसकी बहुत बड़ी तफसीर है। 1.5 घंटा दे करके आप बोलेंगे मौलाना पूरा क़यामत का बोलो, नहीं होता। इसके लिए इस्तवार ये चीज चलना चाहिए। हर हफ्ते एक टॉपिक अगर आप एपिसोड सुनेंगे तब जाकर के बात आपको समझ में आएगी। खैर मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि कुछ नॉलेज आपको दे दूं, मालूमात आपके जहन में उतार दूं अल्लाह की तौफीक से। तो ये जो याजूज माजूज है आएंगे, अल्लाह ताला उनके गर्दनों में कीड़ा पैदा करेगा, मर जाएंगे, बदबू उठेगी, अल्लाह बारिश नाजिल करेगा, पूरा बहकर समंदर में चले जाएंगे। लोग फिर शहरों में आकर बस्तियों के अंदर इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब तक जिंदा रखना है रखेगा, उनकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से अल्लाह के पास चले जाएंगे। 7वीं निशानी ये है, एक जानवर निकलेगा सफा पहाड़ी, जो मक्के के अंदर सफा की पहाड़ी है, काबतुल्लाह के हरम के अंदर सफा पहाड़ी से एक जानवर निकलेगा जो इंसानों से बातचीत करेगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत है क्या? बात जाएगा। तो जानवर उठ के बात करेगा तो इंसान खड़े होकर बात करेगा उसके साथ। उसके कान बड़े होंगे, उसके पैरों की, उसके हाथों की, उसकी आंखों की अलग अलग कैफियत जो है तारीख ने लिखी है, वो सफा की पहाड़ी से निकलेगा। 8वीं चीज ये है कि ये जो सूरज है कहां से निकल रहा है? मशरिक से निकल करके मगरिब में गुरूब हो रहा है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि मगरिब से सूरज निकलेगा, मशरिक में गुरूब होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज जब मगरिब से निकलने लगे तो किसी आदमी की तौबा को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। 2 वक्त ऐसे हैं जहां तौबा कबूल नहीं होती, एक मगरिब से सूरज निकलने पर, दूसरे आदमी जब मरने के करीब होता है, सकरात की हालत में, गरगरे की हालत में जब होता है, अल्लाह उस वक्त बंदे की तौबा कबूल नहीं करता। वो वक्त आने से पहले ही तौबा करता। कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग सही सलामत घर पे जाएंगे, कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए तौबा करके उठो अपने गुनाहों से। नवी चीज यह है कि सारी दुनिया में दुखान होगा, धुआं ही धुआं होगा, मोमिनों को कोई तकलीफ नहीं होगी, काफिर और मुशरिक, फासिक और फाजिर नाफरमानों को उसमें से तकलीफ होगी। और 10वीं चीज ये है कि मुल्क के यमन से एक आग निकलेगी और लोगों को ले जाकर के एक जगह इकट्ठी करेगी और उसी जगह महशर का मैदान कायम किया जाएगा। ये 10 निशानियां हैं क़यामत की, जिसके बारे में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। एक और चीज यहाँ आप जान लें, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यक़ूल अल्लाह अल्लाह, जब तक इस दुनिया में एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। इसका मतलब अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब तक मौजूद है क़यामत नहीं आएगी। और क़यामत जब कायम करना होगा, अल्लाह वाले चले जाएंगे, सारे के सारे मुशरिक होंगे, काफिर होंगे, मुनाफिक होंगे, फासिक और फाजिर होंगे, और ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को कायम करेगा। पूरे दर्स का मैं खुलासा पेश करने जा रहा हूं। क़यामत आने वाली है और आकर रहेगी। इस शरीर सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं दिया गया। यहां तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब पर फरमाया, जिब्रील खबर तो तुम लेकर आते हो, तुमको जब मालूम नहीं है तो मुझे कहां इत्तला मिल सकती है। क़यामत आने वाली है, ये अरकान ईमान में से है, इस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। काफिर और मुशरिक नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि क़यामत वाक़ई होने वाली है। उसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म छोटी निशानियों की जो जाहिर हो चुकी हैं, वो 4 चीजें आपके सामने पेश की गई, और दूसरी किस्म जाहिर हो रही है, बढ़ती जा रही, 17 चीजें उसमें से पेश की गई,
اور پھر اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، آج نہیں تو کل ظاہر ہوں گی. ان میں سے بھی 7 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، اور قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جو آپ کے سامنے تفصیلاً پیش نہیں کر سکا میں وقت کی وجہ سے، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا کا جام پینا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے. اس لیے یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے. موت کا پروانہ کب آ جائے، ملک الموت کب ہمارے پاس آ جائے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کا وقت لکھا ہوا نہیں ہے. اسی لیے اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے موبائلوں سے گندگی نکالو، اپنے موبائلوں کو صاف کرو، اپنے موبائلوں کو اسلامک موبائل بناؤ. ہر قسم کی جو ہے برائیوں سے، ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنی آنکھوں کی برائی سے بچو، اپنے زبان کی برائی سے بچو، کانوں، ہاتھوں، پیر اور دل کی برائیوں سے بچو، جسم کے ایک ایک عضو کی برائی سے بچو. اور یہ بات یاد رکھو، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی انسان سے چھپا کر کے چلے جائیں، ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. تو اس لیے برائیوں سے بچو. یہ نصیحتیں سب سے پہلے میرے لیے ہیں، آپ تمام کے لیے اور مائیں بہنوں کے لیے ہیں. آخر میں ان تمام حضرات کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کی توفیق سے میں یہاں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ پہنچا. اور پھر اس کے بعد ان ذمہ داروں کا جنہوں نے مجھے قابل سمجھا، اور یہاں پر ایک پروگرام ہوا اور عنوان بھی دے دیا گیا کہ اس عنوان پہ آپ کو بات کرنا ہے. میں نے تو پورا حق ادا نہیں کیا، لیکن کچھ حق کو ادا کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اور ساتھ میں حیدرآباد سے آئے ہوئے میرے ساتھی جو قافلے میں ہمارے شریک ہیں، ان تمام ساتھیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ یہاں پر پہنچے، اس درد کے ساتھ کہ چلو وہاں پر ہماری جماعت موجود ہے، ہم جا کر کچھ اللہ رسول کی باتیں پیش کرتے ہیں. اور آخر میں آپ تمام کا، مائیں بہنوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو جو باتیں ہم نے کہیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے، ذکر و اذکار کرنے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تیرے بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں اور ہمارے ہر چیز کے اندر خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایک بننے کی توفیق عطا فرما. متحد ہو کر صحیح معنی میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.